بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران چیف منسٹر ہاؤس میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا اور اس اجلاس میں مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں بھی بہت جلد ایک آپریشن کیا جائے گا۔ آپریشن کن لوگوں کا کیا جائے گا؟ بظاہر تو اس میں وہ جو فہرست مرتب کی گئی ہے جس میں 65 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، ان تمام افراد کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لینڈ گریبرز ہیں، سرکاری غیر سرکاری زمینوں پر قبضوں میں ملوث رہے ہیں، اور سرکاری زمینیں بھی کے سلسلے میں بہت سے ان کے ہاتھوں، سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پہ قبضوں کے سلسلے میں بہت سے ان کے ہاتھوں سے افراد کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور چائنا کٹنگ میں بھی یہ لوگ ملوث رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف آئندہ چند روز میں آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، آپریشن کے حوالے سے 1992 میں بھی اسی قسم کا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 1992 میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم 72 مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، اور ان مچھلیوں کی فہرست بھی شائع کی گئی تھی اخبارات میں، اور ان مچھلیوں کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نہ صرف امن و امان کے سلسلے میں ان کا جو ہے بڑا گھناؤنا کردار ہے کراچی میں، بلکہ یہ ملک کی معاشی صورتحال کو بھی خراب کرنے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ یہ بینک ڈیفالٹر ہیں، ان لوگوں نے بھی سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، سرکاری جو ہے وہ مال متاع کو انہوں نے جو ہے لوٹا ہے، اور سرکاری املاک کی جو قبضے ہیں اس میں یہ ملوث رہے ہیں۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ 92 میں جو 72 مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا، وہ آپریشن کا رخ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف موڑ دیا گیا تھا، اور اس آپریشن میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جو آپریشن کیا گیا اس میں ہزاروں لوگوں کی ہلاکت ہوئی، لوگ شہید ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہی لوگ لاپتہ بھی کیے گئے۔ تو اب اس آپریشن کو بھی مشکوک نظروں سے تو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں حقائق منظر عام پر آئیں گے کہ یہ جو آپریشن ہے جس کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے، وہ آپریشن آیا کن لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا 2 سال قبل چلتا ہوں پیچھے کی طرف، کہ کور کمانڈر ہاؤس میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اور کور کمانڈر ہاؤس میں جو اجلاس منعقد ہوا تھا تو اس میں کور ہاؤس سے جو میسج کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، اس میں ان کو 3 وزراء کو بلایا گیا تھا کور ہاؤس میں، اور 3 وزراء میں سعید غنی صاحب تھے، ناصر حسین شاہ صاحب تھے، اور شرجیل میمن تھے، جن کے لیے 3 وزراء کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ان کو نہ صرف وہاں بلایا گیا تھا اس اجلاس میں، اور ایک فہرست ان کے حوالے کی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لینڈ گریبرز ہیں، چائنا کٹنگ میں ملوث رہے ہیں، سرکاری غیر سرکاری زمینوں پر قبضوں میں ملوث رہے ہیں، لہٰذا ان کو وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں کہ یہ ان لوگوں کی فی الفور گرفتاری عمل میں لائی جائے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ جب ان 3 وزراء نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر چیف منسٹر کو یہ کور ہاؤس کا یہ پیغام پہنچایا تھا، تو اس وقت سی ایم ہاؤس میں ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی گرفتاری کے بجائے، ان لینڈ گریبرز کی، ان لینڈ مافیاز کی گرفتاری کے بجائے ان لوگوں کو سہولت فراہم کی گئی تھی، ان کو اطلاع دی گئی تھی مبینہ طور پر، اور پھر وہ تمام لوگ جو تھے وہ صوبہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت ان کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی تھی، لیکن انہیں فرار کرانے میں سندھ حکومت نے مبینہ طور پر سہولت کاری کا کام ضرور کیا تھا۔ تو اس وقت جو ایک نئے آپریشن کی گفتگو کی جا رہی ہے یا شنید ہے، اس حوالے سے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ آپریشن کن لوگوں کے خلاف کیا جائے گا۔ اس حوالے سے الطاف حسین صاحب بھی، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب بھی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ آفاق احمد صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر اب بھی آپریشن ہوا تو وہ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا کراچی میں ایک ایسے پروجیکٹ کے متعلق جو سرکاری طور پر عملی طور پر بند کیا جا چکا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے حوالے سے ابھی بھی کارگزاریاں جاری ہیں۔ یعنی ایک پرائیویٹ بنگلے کے ذریعے یا کہ جگہ میں بیٹھ کر اس
پروجیکٹ کو ابھی تک چلایا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو اس میں مین کردار ہے اس وقت وہ ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر خرم، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری کی مکمل آشیرواد حاصل ہے، اور اس میں خرم کی جو ٹیم کا حصہ ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک تو عامر عزیز ہیں اور ایک عاصم پٹھان ہیں، یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ اور عامر عزیز اور عاصم پٹھان جو ہیں یہ دونوں پرائیویٹ لوگ ہیں جو خرم کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کا نام ہے لیاری ایکسپریس وے۔ لیاری ایکسپریس وے جو وفاقی حکومت کی جانب سے تعمیر کیا گیا تھا، تو اس کے جو متاثرین تھے ان کے لیے ایک کالونی بنائی گئی تھی، ان کو متبادل پلاٹ دیے گئے تھے۔ اس میں بڑے پیمانے پر ماضی میں بھی اس حوالے سے خبریں چلتی رہی ہیں کہ کھربوں اربوں روپے کے جو تو پروجیکٹ تھا اس میں اربوں روپے کی لین دین ہوئی تھی، اور اس میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا تھا، ان کو پلاٹ نہیں دیے گئے تھے، بلکہ سیاسی بنیادوں پر اس وقت بھی ایسے لوگوں کو پلاٹ دیے گئے تھے جن کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، یا پھر ایسے جو سرکاری افسران تھے ان لوگوں نے پلاٹوں کی بندرباٹ کی تھی، اور وہ جعلی فائلیں آج بھی بنا کر رکھی گئی ہیں، اور اسی طرح سے مختلف لوگوں کو نوازا جاتا ہے، ان کو پلاٹنگ کی جا رہی ہے، آج بھی پلاٹنگ کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کو 30 سے 40 ہزار 50 ہزار دے کر ان سے لکھوا لیا جاتا ہے، اور پھر وہی پلاٹ یہ لوگ خرم اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ مل کر ان پلاٹوں کو 8 سے 10 لاکھ میں فروخت کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ حصہ بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پروجیکٹ عملی طور پر بند ہو چکا ہے۔ پروجیکٹ کو جو ہے وہ مکمل سرکاری طور پر ایک لیٹر کے ذریعے اس پروجیکٹ کو بند کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اربوں روپے کی کرپشن روز کا معمول ہے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب مبینہ طور پر ان تمام افسران کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں یہ تمام لوگ ایک پرائیویٹ جگہ میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں 2-3 اور بھی نام ہیں جن کی تصدیق ہونے کے بعد ناظرین میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر سکوں گا۔ ایک شیر خان پٹھان تھے اور ابھی حیات ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور پھر ایک نقیب پٹھان تھے جن کا انتقال ہو گیا جو کھربوں روپے کی کرپشن میں ملوث رہے تھے۔ اور اس میں نہ صرف یہ لیاری ایکسپریس وے میں بڑی کرپشن ہے، بلکہ بلدیہ جو اسکیم 42 ہے اس میں مشرف کالونی میں بھی اربوں روپے کی اس وقت کرپشن ہو رہی ہے، اور وہاں قبضے بھی کیے جا رہے ہیں، اور وہاں جو ہے لیڈ گریبرز کی جانب سے جو ہے وہ پلاٹوں کی کٹنگ بھی کی جا رہی ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، جو لوگ ابھی تک ان پلاٹوں کی تعمیر نہیں کر سکیں، ان پلاٹوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، پھر قبضہ کیے جانے کے بعد ان کو آفر کی جاتی ہے، اور پھر آفر کرنے کے بعد اونے پونے میں ان سے پلاٹ خرید لیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک پرائیویٹ بنگلے میں جہاں یہ اس کا تمام ریکارڈ موجود ہے وہاں سے بیٹھ کر ان کے پلاٹوں کو دوسروں کو نام منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پھر اس غریب سے پلاٹ واپس چھین لیا جاتا ہے۔ تو ایک رئیس گوٹ کی بھی جو ہے وہ کہانی ہے، اور اس رئیس گوٹ میں بھی جو ہے ہزاروں اور جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ لوگوں کو دے کر پلاٹ خالی کرائے گئے ہیں، اور پھر ان کو کم پیسے دیے گئے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہے ان کو 10-10 اور 15-15 لاکھ روپے کا فی پلاٹ فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پرائیویٹ ایک شخص جو ہے وہ جس کا نام ہے خرم، جو گورنر کا بتایا جاتا ہے کہ دست راز ہے، اور اس سے مکمل طور پر اس کی آشیرواد حاصل ہے۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ تمام پرائیویٹ لوگ ہیں کام کرنے والے، اور یہ تمام کے تمام لوگ چند دنوں میں ان فائلوں کے ذریعے ارب پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی بن چکے ہیں۔ ان کی اگر پراپرٹیاں دیکھی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کس قدر اس معاملات میں کرپشن کی ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک نیا طریقہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گورنر صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 700 سے زیادہ پلاٹ مشرف کالونی میں ان لوگوں کو دیے جائیں جو متاثرین ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کے پلاٹ بیچ دیے گئے تھے، جن لوگوں کو ابھی تک جو متبادل پلاٹ دینے تھے وہ نہیں دیے گئے، تقریباً 750 لوگ بتائے جاتے ہیں، اور ان کے پلاٹ ان افسران نے جعلی فائلیں بنا کر دے دی تھی۔ تو ان 700-750 افراد کے لیے
ایک نیا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے مشرف کالونی میں، اور اس سرکاری پروجیکٹ کے ذریعے نہ صرف ان 750 لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں گے، بلکہ کئی ہزاروں کی پلاٹنگ کی جائے گی، کٹنگ کی جائے گی وہاں، اور پھر ایک نئے طریقے سے وہاں آبادی بھی ہوگی، اور وہاں جو ہے پلاٹ سیل کیے جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے مزید ناظرین میں آپ کو تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ کس طرح سے پلاٹوں کی بندرباٹ ہو رہی ہے مشرف کالونی، بلدیہ اور نیو لیاری جو ایکسپریس وے بنایا گیا تھا اس میں، اس کی میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔